السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی ایس کے لائبریری چینل۔ اس چینل میں آپ کو بہت سی ڈفرینٹ اسٹوریز سننے کو ملیں گی، جس میں ناولز بھی ہوں گے، شارٹ اسٹوریز بھی ہوں گی اور بہت سے ادب سے ریلیٹڈ لٹریچر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جیسے جیسے مجھے آپ کا رسپانس ملے گا اسی کے حساب سے میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹوریز کو شیئر کروں گی۔ تو آئیے اسٹوری کا اسٹارٹ لیتی ہوں۔ کامران نے پانی کا گلاس ہارون کو پیش کیا تو ہارون نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، پانی میں نے تو نہیں مانگا تھا۔ آپ نے بے شک نہ مانگا تھا، لیکن سر آپ کے خشک ہونٹ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ خود سے کس قدر لاپرواہ ہیں۔ بھابھی نے خصوصی طور پر مجھے ہدایت کی تھی کہ کامران بھیا کا خیال رکھنا۔ ہارون نے گھور کر تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر لاپرواہ ہیں۔ تم تو مجھے کبھی کبھی اپنی سالی لگتے ہو، سالیاں ہی اتنا خیال رکھتی ہیں۔ آپ نہایت بدذوق انسان ہیں۔ آپ کی مسز اتنی اچھی خاتون ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا سالہ کہہ دیتے تو میں بالکل برا نہ مانتا، لیکن آپ کے ذوق کی بھلا کیا داد دوں۔ آپ کچھ بھی بولیں سر، لیکن یہ پانی پی لیجئے۔ ہارون کے برابر بیٹھا ہوا ڈرائیور اکرم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ دونوں دوستوں کی یہ نوک جھونک ہمیشہ ہی مزیدار ہوا کرتی تھی، اور اکرم کو اس کا خوب تجربہ تھا۔ جیپ میں یہ دونوں سوار تھے۔ مزدوروں کا ٹرک پیچھے آ رہا تھا، جس پر سروے کا سامان، خیمے، کھانے پینے کی اشیاء کے انبار بھرے ہوئے تھے۔ بہت بڑا ٹرک تھا اور اس پر اس نے سرکاری محکمے کا نام لکھا ہوا تھا، جس میں ہارون سول انجینئر تھا اور کامران اس کا دوست اور اس کا ماتحت۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ دوستی قدیم تھی یا پھر محکماتی دوستی تھی، لیکن بہرحال دونوں بہت اچھے ساتھی تھے۔ گورنمنٹ کے ایک تعمیراتی ادارے میں یہ ملازمت کرتے تھے۔ ہارون سول انجینئر تھا اور اس وقت یہ ٹیم ایک خاص علاقے میں سروے اور مارکیٹنگ کرنے جا رہی تھی، جس پر گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کا انحصار تھا۔ اس علاقے میں یہ پروجیکٹ قائم کرنے کے لیے بہت عرصے سے کاغذی کارروائی چل رہی تھی، جو اب مکمل ہو گئی تھی۔ جس علاقے میں انہیں سروے کرنا تھا وہ قطعی غیر آباد تھا، البتہ اس سے متصل ایک علاقہ قدیم سہائے پور کہلاتا تھا، لیکن وہ قدیم سہائے پور ایک بار شدید زلزلے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا تھا، اور یہ بات بھی تقریباً 80 سال پرانی تھی۔ سہائے پور کی تقریباً 90% آبادی ختم ہو گئی تھی۔ 10% لوگ ادھر ادھر جا کر آباد ہو گئے۔ کوئی 40 سال تک وہاں کسی آبادی کا نام و نشان نہ رہا تھا، لیکن پھر وہاں سے کوئی 2.5 میل کے فاصلے پر حکومت نے سہائے پور دوبارہ آباد کیا تھا۔ قدیم سہائے پور کے کھنڈرات اب بھی بکھرے ہوئے تھے، اور یہ بات منصوبے میں شامل تھی کہ جب گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ یہاں بنے گا تو ان کھنڈرات کو ختم کر دیا جائے گا۔ ویسے بھی ٹوٹے پھوٹے مکانات اور ایک قدیم حویلی کے آثار، جو بظاہر اپنی مضبوط دیواروں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ البتہ جائے وقوع کے لحاظ سے نیا سہائے پور خاصی ترقی کرتا جا رہا تھا، البتہ وہاں کی آبادی ابھی چند ہزار نفوس پر مشتمل تھی، کیونکہ مکمل طور پر وہاں ترقیاتی کام نہیں ہو سکے تھے۔ امید تھی کہ گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ اگر یہاں قائم ہو جائے گا تو نئے سہائے پور کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ نئے سہائے پور کے رہنے والے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلد ہی کام شروع کیا جائے تاکہ سہائے پور کی قسمت بھی بدلے، لیکن یہ بات عام لوگوں کے درمیان نہیں تھی۔ محنت مشقت کرنے والے ہر جگہ اپنے لیے آسانیاں فراہم کر لیتے ہیں، ہاں پڑھا لکھا طبقہ اور وہ جو نئے سہائے پور کے ارد گرد کے زمینوں کے مالک تھے، اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھے کہ بہت جلد سہائے پور میں بھی ترقیاتی کام ہوں گے۔ شہروں کو ملانے والی سڑکیں بن جائیں گی، بسیں چلنے لگیں گی، پانی کا معقول انتظام ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب یہ کام شروع ہونے جا رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری ہارون کو سونپی گئی تھی، اور ہارون تیاری کرنے کے بعد چل پڑا تھا۔ ایک اچھے مزاج کا تندرست، توانا اور صحت مند نوجوان تھا۔
جو اپنی بیوی افشا اور بیٹے اشر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ ہارون کے ماضی کی بھی ایک داستان تھی، لیکن وہ جدید دور کا انسان تھا اور قدیم داستانوں کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ افشا جو گزر گیا سو کل، ہم آج کے پرستار ہیں، ہمارا آج اچھا ہونا چاہیے۔ میں سخت جد و جہد کر کے انشاءاللہ اپنے بیٹے کو ایک اعلیٰ مقام دوں گا۔ ہمیں مزید بچوں کی ضرورت نہیں۔ شہر کے خوبصورت سے علاقے میں ایک اچھا سا مکان ہارون نے خود بنوایا تھا اور وہاں اپنی بیوی، بیٹے اور 2 ملازموں کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ بہرحال زندگی میں اگر مشقت نہ ہو تو زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ہارون کا نام محکمے کی گڈ بک میں تھا، حالانکہ اس دور میں ٹیلنٹ کو کون پوچھتا ہے۔ بڑے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اگر کوئی حیثیت حاصل ہو جائے تو انسان کی خوش بختی ہے، ورنہ کام کرنے والے تو زندگیاں ختم کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہارون نے اپنا ایک مقام بنایا تھا اور اس کے محکمے کے اعلیٰ ترین افسران اس کی عزت کرتے تھے۔ مزدوروں کی یہ ٹیم لے کر ہارون صاحب پور کے نواحی علاقوں میں جا رہا تھا اور سخت موسم کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کے بارے میں سوچوں میں گم تھا کہ اسی وقت اس کے دوست اور محبت کرنے والے اسسٹنٹ کامران نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ سفر تیزی رفتاری سے جاری تھا اور آخرکار اوورسیئر نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سروے کرنا تھا۔ اوورسیئر پہلے کسی ٹیم کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ کر گیا تھا۔ ٹرک وہاں رک گیا۔ تحت نگاہ ویرانے نظر آ رہے تھے۔ دھوپ کی تپش نے زمین کو کچھ اور بدنما بنا دیا تھا۔ توہڑ اور ناگ پنی کی جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ ماحول میں ایک عجیب سی گونج محسوس ہوتی تھی۔ سورج آسمان کے بیچ چلچلا رہا تھا، لیکن یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ سروے انجینئر اور اس طرح کی ٹیموں کو اس سے 1000 درجے خطرناک جگہوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ہارون کامران کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک خودرو درخت نظر آیا جو ہرے ہرے ڈنٹلوں کے ایک جھنڈ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، لیکن اس کا تھوڑا سا سایہ بن رہا تھا۔ جیپ کو اسی سائے کی آڑ میں کھڑا کر دیا گیا اور درخت کا چھدرا سایہ جیپ کو محفوظ کرنے کی مضحکہ خیز کوشش کرنے لگا۔ ہارون کمر پر ہاتھ رکھے دور دور تک نگاہ دوڑا رہا تھا۔ یہ جگہ کسی قدر بلندی پر واقع تھی، مین سڑک سے زیادہ دور نہ تھی۔ ہارون نے اوورسیئر کو اپنے قریب بلایا اور اوورسیئر جلدی سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں، نقشہ نکال کر لاؤ، ہارون نے کہا۔ اوورسیئر تیزی سے سڑک کراس کر کے ٹرک کی جانب دوڑ گیا جہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے چمڑے کے بیگ سے ایک کاغذ کا رول اور پنسل نکالی اور اس کے بعد وہ ہارون کے پاس پہنچ گیا جو جیپ کے بونٹ پر کونی رکھے کھڑا آس پاس کے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ اوورسیئر نے نقشہ جیپ کے بونٹ پر پھیلا دیا اور بولا، وہ سر، سڑک کے اس طرف آپ 28/2 کا سنگ میل دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، نقشے پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اوپر کا یہ نشان اس طرف کا اشارہ کرتا ہے۔ گو یہ جگہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گیا تھا اور مجھے اسی کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن یہ نقشہ بھی ہمیں ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوا ہے۔ سڑک سے 2 گز کے فاصلے پر یہ دیکھیے، یہ 200 کا ہنسا اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جو اسکوائر نشان بنایا گیا ہے۔ سر، یہ اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں سے آگے جا کر کچھ ڈھلان سی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ ڈھلان زیادہ گہری نہیں، لیکن نقشے میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہمیں ان ڈھلانوں کو بھی استعمال کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے، جگہ تو یہی ہے۔ میں نے اصل میں یہ اس لیے پوچھا تھا شوکت صاحب کہ تاکہ صحیح جگہ کیمپنگ کرائی جائے۔ جی سر، آپ بالکل اطمینان رکھیے گا، یہی صحیح جگہ ہے۔ کامران، چلو خیمے لگاؤ، ہارون نے حکم دیا اور کامران گردن خم کر کے آگے بڑھ گیا۔ یہ اس کی خوبی تھی کہ دوستی کے وقت دوست اور کام کے وقت وہ ایک فرض شناس اسسٹنٹ جو کبھی اپنے افسر اعلیٰ کو ناراض نہیں ہونے دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی نگرانی میں ٹرک سے خیمے اتروانے شروع کر دیے۔ موٹے موٹے کینوس، بانس، کھونٹے اور ایسی ہی دوسری چیزیں مزدور زمین پر ڈھیر کرنے لگے اور ہارون جیپ سے ٹیک لگائے ان محنت کشوں کو دیکھنے لگا جن کے جسم فولاد تھے اور ذہن موم۔ یہ زندگی سے زندگی نچوڑتے تھے، اپنی محنت سے اپنے گھروں کو پالتے تھے۔ سورج کی حشر سمانیاں ان سے شکست کھاتی تھیں۔ سخت موسم ان پر بے اثر تھے۔
کام کے وقت وہ ایک فولادی مشین بن جاتے تھے۔ ہارون ان کی دل سے قدر کرتا تھا۔ کسی بڑے مغرور شخص سے گفتگو کرتے وقت اسے اپنا ماضی یاد رہتا تھا، کیونکہ وہ خود جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی ایک نہ بھلا دینے والا خاندان تھا۔ لیکن جب وہ محنت کشوں کے سامنے ہوتا تو ان سے اتنی پیار سے گفتگو کرتا کہ سامنے والا شخص جان نثار کرنے پر تیار ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ مزدور کی ٹیم، جو تقریباً 27 افراد پر مشتمل تھی، اپنے انجینئر کو اپنے بھائی سمجھتی اور اپنے فرائض سے ہٹ کر بھی اس کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار رہتی۔ مزدوروں نے خیمے لگانے کے لیے کھوٹے گاڑنا شروع کر دیے۔ لوہے کے بڑے بڑے گھن پتھریلی زمین کا جگر چیرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں کئی خیمے کا شہر آباد ہو گیا، جن میں ایک خیمہ انجینئر کے لیے مخصوص تھا۔ تمام مزدوروں کے لیے بھی آرام دہ خیمے موجود تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے ذخیرے اتار لیے گئے اور خیموں میں منتقل کر دیے گئے۔ ایک خیمے میں کچن بنا دیا گیا جہاں سارے مزدوروں کا کھانا تیار کرنے کے لیے باورچی، جو خود بھی مزدور تھا، اپنے ایک معاون کے ساتھ رہتا تھا۔ کامران ان تمام لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک دوربین لا کر ہارون کے حوالے کی۔ وہ جانتا تھا کہ ہارون کو اس وقت دوربین کی ضرورت ہے۔ پھر وہ ہارون کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، سر، تمام انتظامات آپ کی توقع کے مطابق ہو گئے ہیں۔ کیوں نہ ہوں گے بھائی جناب کامران شامی صاحب کے ہاتھوں میں ہر چیز کی ذمہ داری ہو اور کوئی کمی باقی رہ جائے، یہ ممکن تو نہیں ہے۔ شکریہ۔ ویسے سر، آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی خاص بات محسوس کی آپ نے؟ کامران نے ابھی سوال ہی کیا تھا کہ اوور سیئر نے اسے آواز دی، شامی صاحب۔ کامران، شامی صاحب ذرا براہ کرم ادھر آ جائیے، میں آتا ہوں، کامران نے کہا اور اوور سیئر کے پاس جانب بڑھ گیا، جو کسی کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ ہارون آنکھوں سے دوربین لگا کر ہر طرف کا جائزہ لینے لگا۔ کامران نے جو الفاظ کہے تھے وہ انہیں محسوس کر رہا تھا اور اندازے لگا رہا تھا کہ کامران کا کہنے کا کیا مقصد ہے یا وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر اس نے ان ڈھلانوں کی طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر درختوں کی جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ کامران تھوڑی دیر تک تو ایسے دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہ جیپ کے بونٹ پر پاؤں رکھ کر بونٹ پر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے اسے وہ ڈھلان وغیرہ بڑی ہی آسانی سے بالکل صاف نظر آ رہی تھی، جن کے اختتام پر درختوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور درختوں سے خاصے فاصلے پر ٹوٹی ہوئی اینٹوں کے انبار تھے جو کالی ہو چکی تھیں۔ قد آدم کھڑی دیواریں، مکانوں کے ستون اور ایسی ہی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ پروجیکٹ کا یہ حصہ بھی استعمال کیا جانا تھا، لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ البتہ کامران اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ ان کھنڈرات کی صفائی میں سب سے زیادہ وقت صرف ہوگا۔ بہرحال ایک پورا قصبہ کہا جائے یا شہر کہا جائے، کھنڈر کی شکل میں بکھرا ہوا تھا۔ اسے سمیٹ کر زمین کو میدان کی شکل دینا آسان کام نہ تھا کہ یہ کام بھی اسی کے سپرد ہوگا، کامران یہ جانتا تھا، لیکن خود اس کی تجویز تھی کہ پہلے اس پروجیکٹ کے علاقے کو مکمل کر لیا جائے، اس کے بعد اس طرف بڑھا جائے گا، ورنہ بیک وقت کام خاصا طویل ہو جائے گا۔ تقریباً 3 بجے تھے جب کھانا تیار ہو گیا اور دوپہر کے وقت کھانے کے لیے کوئی خاص جگہ نہ تھی، چنانچہ کھانا تقسیم ہو گیا۔ کامران ہارون کے پاس آ گیا، آئیے سر، خیمے میں چلیں۔ نہیں، تم جانا چاہو تو جاؤ، میں ویسے بھی بس کوئی ہلکی پھلکی چیز لوں گا۔ البتہ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ کیا سر؟ بھئی یہاں درخت وغیرہ آس پاس نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ ایسی چھتریوں کا انتظام کرنا پڑے گا جنہیں زمین پہ جگہ جگہ گاڑ دیا جائے، مزدور ان کے نیچے تھوڑی سی چھاؤں حاصل کر کے کھانا وغیرہ کھا لیا کریں گے اور سستا لیا کریں گے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کام کرتے کرتے اپنے خیموں میں جائیں اور وہاں سستا کر واپس آئیں۔ جی سر، بہت اچھا آئیڈیا ہے، میں فوری ان کا بندوبست کر لوں گا۔ فوری طور پر نہیں، میرا خیال ہے کل تم ان چھتریوں کے لیے کہہ دو، شاید ہمارے پاس موجود بھی ہوں۔ بہت بڑی تعداد میں سر، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، تم اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ ہارون نے سوال کیا اور
کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سر، یہ تھوڑا بہت کام شروع ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ مارکنگ کب سے شروع کریں گے؟ ابھی تھوڑی دیر بعد شام ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے جب تک ہم تیاریاں کریں گے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، باقی کام تو کر لیے ہیں نا تم نے؟ جی سر، باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کام کل صبح سے شروع کیا جائے گا تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ سر، یہ جگہ کچھ عجیب سی نہیں لگ رہی؟ ویران سی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہماری نگرانی کر رہا ہو۔ سر، شاید میں اپنے خیالات کا صحیح انداز میں اظہار نہیں کر پا رہا۔ یہ پتھر، یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں، یہ بکھرا بکھرا سا میدان، یوں لگ رہا ہے ہماری آمد پر حیران اور ہمیں مستعجب نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ اصل میں قصور تمہارا نہیں ہے۔ شاعری کی کتابوں کے اتنے انبار لگا رکھے ہیں تم نے کہ تمہیں ہر چیز میں شاعری ہی سوچتی ہے۔ سر نہیں، خدا کی قسم، یہاں نہ میں شاعری کر رہا ہوں اور نہ ہی مذاق کر رہا ہوں، بس یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہارون نے گہری سانس لی اور پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور پانی پینے کے بعد اس نے کہا، بہرحال ہر جگہ کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے اور صاحب پور کی تاریخ بھی کم نہیں ہے۔ یہ شہر کیسے تباہ ہوا اور اس کا بھی کوئی واقعہ ہوگا، کوئی ایسی کہانی ہوگی۔ سر، زلزلہ یہاں؟ ہاں، مگر یار زلزلے بھی اسی وقت آتے ہیں جب ان کا کوئی پس منظر ہوتا۔ ہاں سر، آپ اس جدید دور کے انسان ہوتے ہوئے بھی زلزلوں کے پس منظر پر یقین رکھتے ہیں۔ دور کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، ہم قدیم کہانیوں اور روایات کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نہیں سر، یہ بات تو آپ صحیح کہتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے اور ماں باپ کی کہانی ہے۔ کیا ہم اس کہانی کو بھی جھوٹ کہہ دیں گے؟ یہی میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ پھر کیوں یہ بات کہتے ہو؟ زلزلوں کا کوئی منظر نہیں ہوتا، بس سر ایسے ہی۔ اصل میں اس دور کا انسان بری طرح بھٹکا ہوا ہے۔ وہ پہلے آپ کو جدید کہنے کے لیے قدیم روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ کامیاب کبھی نہیں ہوگا۔ اطمینان رکھو، جدید اور قدیم کا جو رشتہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیاں پہلے کی کہانیاں کچھ اور ہوا کرتی تھیں، صدیوں بعد کی کہانیاں ان سے ذرا مختلف ہوئیں اور اسی طرح اختلاف کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن صدیوں پہلے کی جو باتیں ہیں جھوٹ نہیں ہیں۔ جی سر، کامران نے جواب دیا۔ ویرانے میں رات اتر آئی، لیکن اصطلاحات غلط نہیں ہوتی۔ جنگل میں منگل کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں منگل کی کیا حیثیت جو جنگل میں منایا جاتا ہے، پر اس وقت اس ویران ماحول میں جو خاصی رونق ہو گئی تھی۔ مزدور دن بھر کی تپش کے بعد شام کو اتر آنے والی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ضروریات وغیرہ سے فراغت حاصل کر لی گئی تھی اور نرم موسم کے باوجود مزدوروں نے ایک جگہ الاؤ روشن کر لیا تھا اور اس پر چائے وغیرہ بنائی جا رہی تھی۔ وہ ہنس بول رہے تھے، پھر کسی مزدور نے گیت شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ وہ سب اس گیت میں شامل ہو گئے۔ مزدوروں کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی اور ہوائیں اسے منتشر کر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دن نکل آیا ہو۔ حالانکہ ابھی رات کے 9:45 بجے تھے، لیکن باہر کا ماحول بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہے۔ کامران بھی اس وقت خیمے میں ہی تھا۔ ہارون خیمے کے پیچھے حصے میں کھڑے ہو کر مزدوروں کے گانے کی آوازیں سننے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی اور وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ایسے موقع بہت آئے تھے جب افشاں اور اشر اس سے دور اسے مختلف سائٹ پر کام کرنا پڑا تھا۔ ماضی بہت سی کہانیوں کا امین تھا، لیکن کسی بزرگ نے اس سے کہا تھا کہ ماضی کے دلدل میں پھنس جانے کے بعد حال کے راستے دھندلا جاتے ہیں۔ ماضی خوشگوار بھی ہے، تب بھی اسے ایک
ٹافی کی طرح کبھی کبھی ذائقے لے کر چوس لینا چاہیے اور اس کے بعد بھلا دینا چاہیے تاکہ حال کے راستے الجھ نہ جائیں۔ ہاں، حال میں اشر تھا، وہ ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جدید دور نے فاصلے کس قدر مختصر کر دیے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس جو اپنی فیملی سے دور تھا۔ اس نے ان سے بات کرنے کے لیے فون نکال لیا، جبکہ اس دور دراز کے اس قصبے میں اس کے گھر کی کہانی کے تصورات سے مختلف نہ تھی۔ اس کی نوجوان اور حسین بیوی افشاں ایک صوفے پر بیٹھی ہارون کا سویٹر بن رہی تھی۔ تھوڑے فاصلے پر تقریباً 7 سالہ اشر کسی کتاب کی ورقگردانی میں مصروف تھا۔ اس سے کچھ پرے ایک کوشے میں ملازمہ رشیدہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ اچانک اشر کی بلند آواز آئی۔ جی تو ناظرین، انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔